خیال آ رہا ہے کہ شادی زمانہ تیرا تجھ پر ناز کرتا ہے، تیرا اتنا شہرا، اور تیرے پیر پر جوتے نہیں، تیرے جیب میں اتنے پیسے نہیں کہ تو جوتا خرید سکے. یہ شکوہ آیا، اور یہ شکوہ آنا ہی تھا کہ اپنے سامنے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے کہ جس کے دونوں پیر نہیں. تو فوراً رب کی بارگاہ میں سر جھکایا اور کہا کہ مالک جوتے آج نہیں کل آ جائیں گے، لیکن میرے پیر تو سلامت ہے نا. تو جب بندہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے لگتا ہے تو قرار آ جاتا ہے، سکون آ جایا کرتا ہے. تو کہا رب تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے؟ نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے اور نعمتیں تنگ کر کے بھی آزماتا ہے. جب نعمتیں دے دے تو شکریہ ادا کرے. شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ شکریہ ایسے ادا ہوگا کہ تم محتاجوں کے کام آ جاؤ، مسکینوں کے کام آ جاؤ، یتیموں کے کام آ جاؤ، درد مندوں کے کام آ جاؤ، بیماروں کے کام آ جاؤ. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ کے مسائل آپ کے پیش نظر بھی ہیں. تو اللہ نے کسی کے حق میں اگر اس کو دولت دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے. ایسا نہیں. اور مال کی زکوٰۃ نکالنے کے کتنے فائدے ہیں؟ ایک تو آپ کا مال پاک ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیا کرتا ہے تو اس کا مال ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ضائع ہونے سے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ چوری سے محفوظ ہو جائے گا، دیگر خرابیوں سے محفوظ ہو جائے گا. تو جب رب تعالیٰ اتنی بڑی بات کا ضامن بن رہا ہے تمہارے مال کا، اور پھر نکالنا بھی کیا 2.5%، 100 میں 2.5 روپے کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے. تو میرے بزرگوں، یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ مال کی زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ کے مسائل بھی آپ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، یا سونا بھی ہو، چاندی بھی ہو، کیش بھی ہو، تو تینوں کو ملا کر اگر چاندی کی مقدار کو پیسہ آپ کا پہنچ جاتا ہے، اور وہ بھی تقریباً 65,000 روپے اس کو کاؤنٹ کیا گیا ہے، پلس کیا گیا ہے، تو کہا کہ یہ 65,000 کی مقدار کو اگر آپ کا پیسہ پہنچتا ہے. اچھا، کم کی مقدار کیوں بیان کی گئی؟ کم کی مقدار، سونے کی مقدار کیوں نہیں بیان کی گئی؟ اور کہ بھائی آج کے دور میں 1 تولہ اگر سونا ہے تو تقریباً 82 یا 85,000 روپے کے قریب پہنچ جا رہا ہے. لیکن چاندی کی مقدار کو کیوں بیان کیا گیا؟ کہ چاندی کی ہی کیوں قید لگائی کہ چاندی پر ہی دیں، اور سونے پر 1 تولے پر کیوں نہیں کر دیا گیا؟ تو وجہ یہ ہے، اولاً تو اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سونا اور چاندی قریب قریب برابر ہی ہوا کرتے تھے. لیکن یہ آج کا دور ہے کہ جو سونے کی چاندی کی قیمت جو ہے بہت زیادہ گھٹ گئی ہے، لیکن پہلے ایسا نہ تھا. تو کم کی مقدار کو اس لیے آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کم کی مقدار کے ذریعے جو ہے جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کے غریب جو ہے ان کی محتاجگی دور ہو جائے گی، ان کے پریشان حالی دور ہو جائے گی. زکوٰۃ دینے کے مسائل ہیں کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے، تو اس کا ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جن کی نسل سے آپ ہوں یا آپ کی نسل سے جو ہوگا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. مطلب کیا؟ جن کی نسل سے دادا دادی کو نہیں دی جائے گی، نانا نانی کو نہیں دی جائے گی، ماں باپ کو نہیں دی جائے گی، بیٹا بیٹی کو نہیں دی جائے گی، شوہر بیوی کو نہیں دے گا، بیوی شوہر کو نہیں دے گی، سید کو نہیں دیا جائے گا، اور مالک نصاب کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے آپ زکوٰۃ جو جتنے بھی لوگ بچتے ہیں آپ ان کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، کہا کل قیامت کے دن وہ مال ان کے حق میں گنجا سانپ بن جائے گا، اور وہ ان کی طرف جو ہے ان کو کاٹنے کے لیے ڈسنے کے لیے دوڑے گا، تو وہ مارے گھبراہٹ کے جو ہے اس کے منہ میں اپنا ہاتھ دے دے گا. اور وہ مال جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، کہا کہ وہ مال کل قیامت کے دن جو ہے ان لوگوں کے حق میں داغا جائے گا. تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. اور زکوٰۃ نکالنے کی کتنی چیزیں بیان کی گئیں اور کتنے فوائد آپ کے حق میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ آپ کا مال جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جائے گا. مختصر سے وقت میں آپ کو بہت سے مسائل نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن جس کو بعد میں کوئی مسائل پوچھنے ہیں تو وہ بعد میں اس سے ملاقات کر سکتا ہے. اعتکاف کے مسائل ہیں. اعتکاف یاد رکھیں کہ یہ سنت
سنت مؤکدہ علی الکفایہ بھی ہے، یہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، آخری عشرہ کہتے ہیں 10 کو، احد عشرہ 11، اثنا عشرہ 12، ثلاثہ عشرہ 13، یہ گنتی ہوتی ہے، عشرہ کے معنی ہوتے ہیں 10 کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آخری عشرے یعنی آخری رمضان مبارک کے آخری کے جو 10 دن ہوا کرتے ہیں، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرماتے تھے اور اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت موقدہ ہو گیا۔ علی الکفایہ کیا ہوا، یہ ہے پہلے یہ مسئلہ ہوا کرتا تھا کہ شہر میں ایک مسجد میں کوئی بندہ بیٹھ جائے تو جو ہے وہ پورے شہر اس سے بری ذمہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن اب علاقے ہی خود اتنے بڑے بڑے ہو گئے کہ پورا شہر کی طرح دکھا کرتا ہے۔ آپ کا جاجمو دیکھ لیجئے، اس میں کتنے محلے بس چکے ہیں، اتنا بڑا جاجمو ہے۔ تو کہا کہ ہر علاقے سے جو ہے کہ مسجد سے میں جو ہے ایک بندہ جو ہے بیٹھ جائے تو وہ فرض کفایہ ہو جائے گا۔ اور واجب کیا ہے کہ اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے منت مان لی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جو ہے اعتکاف کروں گا، تو اس پر یہ اعتکاف جو ہے پھر واجب ہو جائے گا۔ مستحب کیا ہے اعتکاف؟ عام طور پر جیسے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جناب جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا بھی پڑھ لیں اور اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ تو یہ جو وقتاً فوقتاً جو عام دنوں میں بھی آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، اسے مستحب کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کے 3 درجے ہو گئے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ، واجب، مستحب، اور ان تینوں کی ڈیفینیشن آپ نے جان لی ہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مدینہ مسجد میں جو ہے اعتکاف معتکفین جو ہے وہ بیٹھتے ہیں۔ تو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو آپ کو علم نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے اولاً تو بچوں کو سختی سے منائی ہے کہ بچے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری بات جو ہمارے بڑے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، تو وہ کرتے کیا؟ اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے من کے روگ کو، برائیوں کو ختم کرنا ہے، تعلق باللہ ہو جانا ہے، اپنا ربط، اپنا ضبط جو ہے مولا سے جوڑ لینا ہے، صرف اسی کے ہو جانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ معتکفین جو ہیں وہ شرارتیں کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، ٹھٹے بازی کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ آتا ہے کہ تراویح کی نماز تک کے نہیں پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ آ کر کے ان کو ٹوکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ جناب آپ اعتکاف کر رہے ہیں اور آپ جو لوگ جو ہیں تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بیت الخلا جاتے ہیں تو وہاں جا کر کے سگریٹ پیتے ہیں، مسالہ کھاتے ہیں، دیگر جو ہے خرابیاں جو ہیں جو ہوتے۔ تو بتائیے جب اس طرح انداز سے آپ اعتکاف کریں، کیا اعتکاف مانا جائے گا؟ میں یہ باتیں پبلکلی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو ہے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ امام صاحب اگر کسی کو منع کر رہے ہیں تو کس لیے منع کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہم سے کہہ دیں گے جناب آپ اعتکاف کے لیے روک دے رہے ہیں، بندہ عبادت کرنے آ رہا آپ عبادت سے روک رہے ہیں۔ عبادت سے کس نے روکا؟ مسجد تو ہوتے ہی عبادت کے لیے ہے، لیکن آپ اس چیز کو آپ گاؤں میں چلے جائیے اور گاؤں میں دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے اعتکاف کرتے ہیں، اس انداز سے اعتکاف کرتے ہیں کہ لوگ ان سے کلام تک کے نہیں کرتے، نہ معتکف کسی سے کلام کرتا ہے، نہ لوگ جو وہاں آتے وہ اس سے کلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعتکاف میں ہیں۔ اگر بیت الخلا مسجد سے باہر ہے تو سر کو ڈھانک کر کے جاتے ہیں، اس لیے تاکہ یہ اہتمام خاص ہو جائے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ معتکف اعتکاف کرنے والا ہے۔ اس انداز سے اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اس انداز کے اعتکاف نہیں ہوتے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں جناب بریانی کب آئے گی، جناب قورمہ کب آئے گا۔ تو اگر آپ معتکفین اس انداز کے اعتکاف کریں گے تو بتائیے کیا اعتکاف ہوگا؟ لہٰذا جو ہے چاہے 2 آدمی بیٹھے، 3 آدمی بیٹھے، 4 آدمی بیٹھے، لیکن ایسا آدمی بیٹھے جو اعتکاف کے حق کو ادا کر دے۔ اور اگر آپ جو ہے کوئی ایسا بندہ بیٹھ رہا ہے اور اس کا اہتمام خاص نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھے پورے علاقے کا ذمہ اس پر جائے گا اور اس سے سوال و جواب ہو جائے گا۔ لہٰذا چند آدمی بیٹھیں لیکن جو ہے وہ اعتکاف کے حق کو ادا کریں۔ اچھا کچھ باتیں ہیں کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور جلدی جلدی باتیں کرنا ہے۔ دوسری بات یہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اس مدینہ مسجد میں جو ہے 2 فلاحی کام ہیں، ایک مدرسہ مدینۃ العلوم غریب نواز، دوسرا